یہ کائنات جو نہایت وسیع و عریض کائنات ہے، جو تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہے، آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ نہایت پاورفل الیکٹرانک مائکروسکوپس ہم نے ایجاد کر لی ہیں، کتنے کتنے قطر کے شیشے بنا لیے گئے ہیں، لیکن آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کائنات شروع کہاں ہوئی ختم کہاں ہوئی۔ We don't know۔ ان کا پہلا جواب کیا تھا؟ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، یہ حادث ہے، فانی ہے، اور ایک خاص وقت میں اس کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہوئی ہے، الی اجل مسمی۔ نمبر دو۔ نمبر تین، اس کا ایک خالق ہے، خود بخود نہیں بنی، خود بخود نہیں چل رہی، خود بخود نہیں ختم ہوگی، ایک خالق ہے اس کا جس نے اس کو پیدا کیا۔ اور یہ کہ پیدا کرنے والا، چلانے والا اور ختم کرنے والے تین نہیں ہیں۔ جن حضرات کے علم میں ہوگا، ہندوؤں میں ایک مسلک یہ بھی ہے، پیدا کرنے والا خدا اور ہے، اس کا رب، اس کو چلانے والا، پرورش کرنے والا اور ہے، اس کو ختم کرنے والا اور ہوگا۔ یعنی یہاں تک تو وہ مان رہے ہیں کہ کائنات نہ ہمیشہ سے نہ ہمیشہ رہے گی، یہ پیدا ہوئی ہے اور ختم ہوگی، لیکن یہاں سے آگے فرق ہو گیا، پیدا کرنے والا اور، اس کو نرش کرنے والا، پرورش کرنے والا اور، اس کو ہلاک کرنے والا اور۔ جبکہ انبیاء کی دی ہوئی بات کیا ہے؟ وہ ایک ہی اللہ ہے، وہی خالق، وہی مدبر، وہی ہے کہ جس کے حکم سے کائنات ختم ہوگی، قیامت واقع ہو جائے گی۔ ایک نقشہ قرآن مجید میں دو جگہ پر کھینچا گیا ہے، جیسے آپ بسترا کبھی بچھاتے ہیں کبھی طے کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کی اس بساط کو بچھایا ہے، ایک وقت آئے گا وہ طے کر لے گا۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، وہ دن آئے گا کہ تمہاری یہ زمین اس کے ایک مٹھی میں ہوگی۔ وَالْأَرْضُ، یہ ایک پوری کی پوری زمین جو ہے، قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور تمام یہ فضائیں اور خلائیں اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوں۔ بہرحال وہ ایک خدا ہے، ایک خالق ہے، ایک مدبر ہے، ایک ہی ہے کہ جو اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نمبر چار، وہ جو ایک ہستی ہے، واحد، نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی ذات کے اعتبار سے، نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی صفات کے اعتبار سے، نہ اس جیسا کوئی ہے اختیارات کے اعتبار سے۔ یہ توحید ہو رہی ہے نا۔ اور نمبر پانچ، جتنی صفات کمال ہیں وہ اس میں بتمام و کمال موجود ہیں۔ مثلا علم ایک صفت ہے، اعلیٰ صفت ہے، عالم ایک غیر عالم کے مقابلے میں ایک اعلیٰ ہستی کا حامل ہے۔ تو اگر علم ایک اعلیٰ قدر ہے تو وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں آپ اومنیشنٹ، ہی نوز ایوری تھنگ۔ قدرت، اتھارٹی، طاقت، یہ اگر کوئی قدر ہے یقیناً ہے، تو ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اومنی پوٹنٹ۔ اسی طرح حیات، زندگی، ظاہر بات ہے زندہ شے مردہ سے بہتر ہے، معلوم ہوا زندگی افضل ہے، زندگی ایک اعلیٰ قدر ہے، تو وہ کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ و جاوید ہستی ہے۔ اور تمہاری زندگی تو بڑی کمزور زندگی، دی ہوئی زندگی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، جبکہ اس کی زندگی ذاتی، اس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تمہاری زندگی کا دار و مدار غذا پر، ہوا پر، پانی پر، اس کی زندگی کو کسی شے کی احتیاج نہیں۔ تمہاری زندگی کے ساتھ تکان بھی ہے، نیند بھی ہے، اونگ بھی ہے، اس کی حیات وہ ہے جس میں نہ تکان ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے۔ اب آپ نے سنا، سوچا ہوگا، یہ آیت الکرسی کے ابتدائی الفاظ ہیں جن کا مفہوم میں نے ادا کیا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ ہے، ان تمام چیزوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں، یہ کیا بنا؟ یہ ایمان کا ایک جز ہے، پہلا جز ہے۔ اسے ایمان باللہ کہیں، اسے توحید کہیں، کوئی فرق واقع نہیں۔